الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده ما يزكى ولم يزكي ومن كان عنده ما يحج ولم يحج سأل الرجعة يعني قوله تعالى رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ عامتاً مسلمانوں کی عادت ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ کو سمجھ رہا ہے اور نکال رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی اور حساب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے حالات کے اندر دل کھول کر غریبوں کی مدد کرنا اور بلا تفریق مسلم و غیر مسلم کے پیٹ بھرنے کے لیے اناج مہیا کرنا مسلمانوں کی ایک خصوصیت سمجھنا چاہیے، اس امت کی ایک خصوصیت ہے کہ ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک کا ہو، پاکستان یا کوئی اور ملک کا ہو، مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کی حیثیت ہمیں سمجھنی چاہیے، زکوٰۃ ہے کیا؟ پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے، جس میں بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یقیناً میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ اس شریعت کے احکام کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت کے ایک ایک حکم کے اندر بیلنس رکھا گیا ہے۔ $100 کے اوپر $2.5 $2.5 دینا اور 1000 کے اوپر $25 نکالنا، یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن
اللہ کا حکم سمجھ کر بندہ جب نکالتا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور عاجزی کے اندر عاجزی یہاں پہ اس طرح پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، کوشش کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتا ہے۔ سال کے آخر کے اندر جو بچت ہوتی ہے، اگر قرضہ ہے تو اس کو مائنس کر کے جو بچتا ہے، اگر وہ نصاب کی مقدار کا وہ مالک رہا ہے تو پھر اس کو اس میں سے 2.5% نکالنا ہوتا ہے۔ آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں کیوں نکالوں، دوسرے کو کیوں دوں بغیر محنت کے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے۔ اب سوچئے آپ کہ 2.5% ہی فرض کیا، اس اللہ تعالیٰ نے کمانے کی طاقت دی، کمانے کا موقع دیا، اور پھر اللہ نے اس میں برکت رکھی۔ وہ سال بھر میں کسی اور راستے پہ بھی جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان آفتوں سے، مصیبتوں سے مال کو محفوظ رکھا۔ تو اب سال کے لیے، سال میں جو کچھ بچا ہے اس میں سے نکالنا ہے، پھر آئندہ کے لیے وہ سیکیورٹی اس کی ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظت میں وہ مال چلا جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اس مال کو نہ نکالے، زکوٰۃ کو نہ نکالے، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ مال ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت المستطرف کے اندر لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جس کسی مال کے اندر مل جاتی ہے اس مال کو برباد کر دیتی ہے۔ ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، زکوٰۃ جب کبھی کسی مال میں ملی ہے تو اس کو برباد کر دیا۔ اس لیے اس میں ایک عبادت کی شان ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ابھی جو بات ہوگی کہ کس کس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اپنے مال کو شمار کر کے، حساب کر کے زکوٰۃ نکالے۔ دوسری حیثیت ہے زکوٰۃ کے اندر اخلاقی حیثیت۔ اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ غریب کی حالت زار پر رحم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والا تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، لیکن اس میں ایک غریب کی جو حالت ہے اس پہ رحم آتا ہے آدمی کو، اور جو دینے والا ہوتا ہے اس کا دل پسیجتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے کہ ان اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کھا کر نکالوں۔ اور ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ اگر کسی کو دی جائے گی تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اگر غیر مسلم کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کبھی کبھار ایسے حالات آ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب، رات کو فون آیا کہ ہم لوگ یہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے مال سے اناج اور یہ سب چیزیں دے رہے ہیں، اب جہاں دینے جاتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو زکوٰۃ دے نہیں سکتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ نافلہ بھی نہیں ہوتا، نفل صدقہ تو دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ لوگ ایسے مسائل پوچھتے ہیں، اپنی رائے سے نہیں کرتے ہیں، خود رائے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے، تو میں نے بتایا کہ اس علاقے کے جو غریب آدمی ان کے محلے میں رہتے ہو، ان کو آپ کہیں کہ ہم تو آپ ہی کو دیتے، یہ آپ کا ہے، لیکن اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ کے پڑوسی غیر مسلم ہے،
آپ اپنی طرف سے ان کو دے دیں تو وہ تو مالک ہو گیا ہے، اب مالک ہو کے وہ دوسرے کو دے گا تو زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور ایک غیر مسلم کی مدد بھی ہو گئی جو ان کا پڑوسی ہے، تو رحم آتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر یہ ایک شان ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے آدمی کے اخلاق کے اندر اخلاقی حیثیت سے آدمی بلند ہوتا ہے۔ اور تیسری حیثیت اس میں تطہیر قلب ہے، زکوٰۃ کے اندر دینے والے کا دل صاف ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے جو ان کو پاک کرے گی۔ کس سے پاک کرے گی؟ بخل کی صفت ہے، کنجوس پنا ہے، اس سے آدمی پاک ہوتا ہے۔ ہاں، اندر سے یہ بیماری نکلتی ہے۔ جب زکوٰۃ کی یہ حیثیتیں، عبادت کی حیثیت ہے، اخلاقی حیثیت ہے، دل کی صفائی کی حیثیت ہے، اس لیے میں مؤدبانہ کہتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات اپنی زکوٰۃ کو ادا کر کے فوٹو کھنچواتے ہیں اور تصویریں نکالتے ہیں اور اس کو فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر رکھتے ہیں، برائے کرم زکوٰۃ کو چھپا کر دیں۔ سیدھے ہاتھ نے دیا، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آج تو اللہ ہی رحم کرے، دنیا کے اندر یہ ایک ایسی مصیبت ہے یوٹیوب کی شکل میں اور فیس بک کی شکل میں، دوسروں کے عیوب بھی آ جاتے ہیں، اپنی خوبیاں بھی آدمی اندر رکھتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اپنی خوبیوں کو چھپاؤ، دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ ہاں، دوسروں کی برائیوں کو اگر اوپن کرو گے، خدا کی قسم گھرے بیٹھے اللہ رسوا کرے گا، اور اللہ اس طرح سے ذلیل کرے گا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر چیز کو فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر ڈال لینا، کچھ چیزیں سیکریٹ بھی اللہ سے بھی رکھو، معاملات رکھو۔ زکوٰۃ جیسی عبادت کو اس طرح سے دینا، سامنے والے کی بے عزتی ہو، اس کا فوٹو آئے گا، غریب آدمی کی رسوائی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، زکوٰۃ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ زکوٰۃ لینے کے احکام بھی جانے کہ کون آدمی لے سکتا ہے، کون مانگ سکتا ہے، کون نہیں مانگ سکتا، یہ اس کے سارے احکام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام حاکم نے نقل کیا، اس روایت کے راوی حضرت ثوبان مولائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا فأتکفل له بالجنہ، جو آدمی میرے لیے اس بات کی گارنٹی دے اور ذمہ داری لے لے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری، میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے۔ جب آدمی لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مانگنے کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نظروں سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ حقدار نہیں ہیں تو صاف کہہ دو کہ میں حقدار نہیں ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ حل من مزید زکوٰۃ خود پر فرض ہو چکی ہے، لیکن پہلے سے لیتے چلے آ رہے ہیں، تو اب نہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ بھئی میں نہیں لے سکتا، میرے اوپر تو فرض ہو گئی۔ اس کے احکام ہے۔ خیر، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ زکوٰۃ کس کس مال میں فرض ہوتی ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مال میں واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔
نمبر 1، زمین کی پیداوار میں جو اناج غلہ پھل جو کچھ نکلتا ہے آپ کے کھیتوں کے اندر سے، اس کے اندر سے 10واں حصہ نکالنا ضروری ہے، جبکہ وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہوا ہو۔ سال کا اکثر حصہ اس کو بارش کے پانی سے سینچا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو تم خرچ کرو اس مال میں سے، اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، زمین سے ہم نے جو نکالا اس میں سے خرچ کرو۔ لہذا گنے والے کو چاہیے کہ سال بھر کا گنا جو حساب ہوا ہو 10واں حصہ نکالے۔ ہاں، اگر کنویں کے پانی سے یا نہر کے پانی سے پانی لے کر کیا ہو، سینچا ہو، تو پھر وہ 20واں حصہ نکالے گا۔ تو پہلی چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زمین کی پیداوار ہے۔ دوسرے نمبر کی چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ جانور ہے، جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، یہ جو کچھ بھی بھیڑ ہے، ان سب کے اندر جبکہ وہ سائمہ ہو، یعنی وہ بارش سے اگی ہوئی جو گھاس ہوتی ہے اس کو چر کر اپنا سال کا اکثر حصہ گزارتے ہو، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کا نصاب مستقل احادیث شریفہ کے اندر بیان ہوا ہے کہ کتنی بکری پر ایک بکری ہوگی، کتنی گائے کے اوپر کتنا واجب ہوگا، اس کا مستقل نصاب ہے۔ نمبر 3، جس مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا چاندی چاہے کسی حالت میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو یا ڈلے کی شکل میں، اس کا کوئی زیور نہیں بنا ہے، ایسے ہی رکھا ہے، جیسے کہ بسکٹ اس کو کہتے ہیں، بسکٹ کی شکل میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے ایسے ہی گھر کے اندر رو کے رکھا ہے، لیکن اس کا بھی نصاب مقرر ہے، جیسے کہ سونے کے لیے 87 گرام ہے، اور پہلے تو 7.5 تولہ بولتے تھے، چونکہ اس وقت تولہ 12.25 گرام کا اتنے کا کچھ ہوتا تھا، لیکن اب تو تولہ 10 گرام کا ہو گیا، تو ان 12 گرام کے تولے کو کنورٹ کیا گیا آج کے تولے کے حساب سے، گرام کے حساب میں اس کو کنورٹ کیا تو وہ 87 گرام ہوتا ہے۔ اور چاندی 52.5 تولہ بولتے تھے، لیکن اس کو 619 گرام چاندی کہتے ہیں۔ صرف کسی کے پاس سونا ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، چاندی کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کو 87 گرام جتنا ہو جاوے تو وہ مالدار کہلاتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اسی طرح چاندی میں بھی 619 گرام صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اگر سونا اور چاندی ملا ہوا ہے، دونوں ساتھ میں ہے، تو پھر دونوں میں سے جس کا نصاب کم ہوگا، جیسے کہ چاندی ہے آج کے زمانے میں، تو اس پر پھیرا جائے گا۔ خیر یہ ایک لمبی تفصیلی بات ہے، تو جب تک نصاب پر نہیں پہنچے گا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو سونا چاندی ہے۔ اسی طرح سے درہم ہے، دینار ہے، ڈالر ہے، روپیہ پیسہ ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے جس سے چاندی کے نصاب کو خرید سکتے ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ سونا چاندی اور کیش پیسہ، کیش کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بینک میں ہو یا جیب میں پڑا ہو وہی کیش ہے، کسی سے آپ کو قرضہ لینا ہے، جس کو دیا تھا وہ قرضہ آنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے دینا ہے آپ کو،
اس میں بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. 5 سال کے بعد دے تو 5 سال کی دینی پڑے گی. تو یہ تیسرے نمبر کا مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر کا مال جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ تجارت کا سامان ہے. وہ تجارت کا سامان ہے، چاہے پراپرٹی کی شکل میں ہو، چاہے جانوروں کی شکل میں، چاہے 2 بیل یا 3 بیل بیچنے کے لیے خریدا ہے تو پھر وہ مال تجارت کہلائے گا. یا کوئی کھانا بیچ رہا ہے، کوئی جوس بیچ رہا ہے، گاڑی بیچنے والا ہے، ان سب میں اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو وہ مال تجارت میں آ جائے گا. ہاں اگر کوئی مال آپ نے خریدا ہے تجارت کی نیت سے نہیں، جیسے کہ آپ نے پلاٹ خریدا اس نیت سے کہ میں اس میں مکان بنا کے رہوں گا یا مکان بنا کے کرائے پہ دوں گا، یا گاڑی خریدی ہے اس نیت سے کہ اس کو رینٹ پہ چلاؤں گا، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہاں اس کی اجرت جو آئے گی اگر سال پورا ہونے پر اس اجرت میں سے جو کچھ بھی بچا ہے اس کو پھر نقد کیش پیسوں کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. زکوٰۃ کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے، اس سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ہم نے دنیا میں نہیں دیا تو پھر مرنے کے بعد یہ مال ہمارے لیے وبال بنے گا. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. جو لوگ اپنے مال میں کنجوسی کرتے ہیں، اس مال میں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. ان کا یہ مال کو بچا کے رکھنا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس میں کنجوسی کرنا، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھیں. بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کو اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا. قیامت کے دن اس کا طوق پہنایا جائے گا. اگر زمین کسی کی زمین کے اندر گڑبڑ کی ہے تو اس کا طوق پہنایا جائے گا. زمین کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، آدمی بڑی بڑی زمینیں خریدتا ہے اس نیت سے کہ اس کو مجھے بیچنا ہے، یہ میرا انویسٹمنٹ ہے. ارے انویسٹمنٹ ہے تو ہر سال زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ہر سال نکالنا پڑے گا. اللہ برکت دے گا اس میں لیکن نکالنا پڑے گا. یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مجھے یاد آیا، ابھی میں نے اس کو مستدرک کے اندر پڑھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 درہم 1000 درہم پر غالب آ گیا. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس 2 درہم تھے، اس میں سے 1 درہم خرچ کر دیا. ایک آدمی کے پاس لاکھوں درہم تھے، اس میں سے 1000 درہم خرچ کیے. کہا 1 درہم اس کا اس کے 1000 سے زیادہ بھاری ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تو 2 ہی تھے اور 2 میں سے 1 نکال دیا، آدھا مال نکال دیا، اور اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہے اور اس نے 1000 نکالا. کہا یہ 1 درہم 1000 پہ غالب آ گیا. میرے عزیزو یہ نہ سمجھیں کہ مال کو جب ہم بچا بچا کے رکھ رہے ہیں یہ ہماری نسل کو کام لگے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جس کو مستطرف کے اندر لکھا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان عندہ ما یزکا، وہ آدمی جس کے پاس وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ دی جائے، ولم یزکی، اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ومن کان عندہ ما یحج ولم یحج، اور جس کے پاس وہ اتنا پیسہ ہے کہ حج کیا جا سکتا ہے اس سے اور اس نے حج نہیں کیا، سأل الرجعہ، وہ رجعت کو مانگے گا، لوٹنے کا سوال کرے گا. اشارہ ہے قرآن مجید کی آیت کی طرف رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ربی اے میرے رب مجھے واپس کر دو دنیا کی طرف تاکہ میں کوئی نیک عمل کر کے آؤں اس مال کے اندر جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں.
دنیا کے اندر جس مال کو میں نے چھوڑا ہے اس مال کے اندر کچھ کر کے آ جاؤں. کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو جواب دیا جائے کہ بالکل نہیں، کلا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جس کو یہ کہتے جا رہا ہے. اس کے بعد برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ کل قیامت کے دن یہ مال جس میں ہم نے کنجوس پنا کیا ہے، یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے اوپر داغ ہوں گے. اپنے جبڑے سے پکڑے گا اس کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو، اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. ہاں، انا مالک انا کنزک. یہ ہے مال کو بچا بچا کے رکھنا اور صحیح زکوٰۃ ادا نہ کرنا. دیکھو میرے بھائیو، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زکوٰۃ کے سوا اور بھی کچھ حقوق ہیں، جیسے کہ مساجد کو چلانا، مساجد کی خبر گیری رکھنا، مسجدوں کے اندر جو ضرورتیں ہو اس کو پورا کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اب چاہے اس میں امام کی طلب جاتی ہو، تنخواہ ہوتی ہو، مؤذن کی تنخواہ جاتی ہو، مسجد کا رننگ کاسٹ کچھ ہو، مسجد کی تعمیر کا کچھ کام ہو، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے مسلمانوں پر آئی ہوئی آفت کے اندر ان کی خبر گیری کرنا اور مدد کرنا، یہ بھی مالداروں کی ذمہ داری ہے. مال کے اندر سوائے زکوٰۃ کے اور بھی حقوق ہیں، اس لیے خیال رکھیں. ہمارے مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے قلعے ہیں. ان کی حفاظت کرنا گویا کہ دین کی حفاظت میں خرچ کرنا ہے. اس لیے اگر زکوٰۃ نکال بھی دی ہو تو ان جگہوں کے لیے الگ سے مال نکال کے دینا چاہیے. ہاں، حلال مال میں سے نکالے. حرام مال میں سے اگر کوئی دے رہا ہے، چاہے کتنا ہی دے رہا ہو، اس کو دیا تو غریب کا تو کام ہو جائے گا، لیکن دینے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ حرام مال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ کوئی خیر نہیں ہے، اس کو تو ایسے ہی نکالنا ہے. چنانچہ مستدرک حاکم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک. جب تم نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا تو جو چیز تمہارے اوپر لازم تھی اس کو آپ نے پورا کر دیا. ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره علیہ. جس آدمی نے حرام مال کو جمع کیا پھر اس میں سے صدقہ کیا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا اور اس کا بوجھ اس کے اوپر آئے گا. ایک غریب آدمی کو حرام کھلایا، کہا اس کی ذمہ داری اس کی ہوگی. تو خیر، ہمیں مال حلال نکالنا ہے، یہ مال ہمارے لیے حفاظت ہے. اور جس کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزکاۃ، اس کے تحت لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زکوٰۃ کے باب میں کیا تھا. تو فرماتے ہیں اکمل ہدی فی وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب علیہ ومصرفها. اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں، اس کی مقدار میں، اس کے نصاب میں، مقدار 2.5% اور نصاب جیسے میں نے بتایا سونے اور چاندی کا اور کیش پیسوں کا، اور کس پر واجب ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں میں حضور کا طریقہ بالکل اکمل ہے، کامل ہے. میرے پیارے بھائیوں، سوچئے تو صحیح کہ زکوٰۃ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ بار بار کیا ہے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دیا جائے گا ان کا بھی تذکرہ کر دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا ہے کہ کہاں کہاں دیا جائے گا، اور جیسے آگے ایک آیت پر جس میں زمین کی پیداوار میں مال خرچ کرنا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اور قرآن مجید میں زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی آئی ہے۔ سوچئے، دونوں قسم کی سیطوقون بھی آیا، اور 10ویں سپارے سورہ توبہ کے اندر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس آگ کو، اس سونے چاندی اور ان روپیوں پیسوں کو تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کو داغا جائے گا، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس کو داغا جائے گا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر مالداروں کی مصلحت کا بھی خیال کیا گیا، غریبوں کی مصلحت کا بھی خیال کیا گیا۔ اگر اللہ رب العزت یہ حکم دیتے کہ زکوٰۃ میں آدھا مال نکالنا ہے، جیسے کہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے، تو لوگ ٹیکس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کرے وہ تو مال ہی پر ٹیکس لگے گا، تو اللہ کے بندے زکوٰۃ بھی تو مال پر ہی ہوگی۔ اگر آپ 10,000 کے مالک ہیں تو 250 دو، اور اگر 5,000 کے ہیں تو پھر آپ کو 250 دینا ہے، بلکہ 250 10,000 پہ ہوگا، 125 کے اوپر ہوگا 5,000 پر۔ تو جتنا زیادہ تمہارے پاس اماؤنٹ بڑھتا جائے گا زکوٰۃ ایسے بڑھتی جائے گی۔ جیسے آپ تجارت کے اندر اس زاویے سے سوچتے ہیں کہ مال کے اوپر بڑھا دو، تو جیسے تمہارا مال بچا ہے اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہے اور آئندہ کے لیے سیکیورٹی ہوتی ہے۔ کیا ہی پاکیزہ شریعت ہے اور کیا ہی اس میں مصلحتیں ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ قید النعمت بہا علی الاغنیاء، یہ زکوٰۃ کے ذریعے نعمت کو قید کر دیا جاتا ہے مالدار کے اوپر۔ جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ مال اس کے پاس رہے گا، جب تک زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا اس کے مال کی حفاظت ہوگی، مال والے کی حفاظت ہوگی، اس کا مال بڑھے گا، اس سے آفتوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور ایک حصن حسین بنا دے گا اس کے لیے۔ مال کے ذریعے یہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس سے مال بچ جاتا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے اور حساب کر کے اچھی طرح سے دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی دروازے پہ آیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ بھی دیا جائے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو پیسے والا ہے، پھر بھی چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو مانگے بغیر نہیں چلتا ہے، بعض لوگ ایسے مزاج کے بن جاتے ہیں کہ وہ اپنا گزارا مانگ کر ہی کرتے ہیں، حالانکہ کل قیامت کے دن اس طرح سے مانگنے والا اللہ کے دربار میں اس طرح آئے گا کہ جس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ میں تو یہاں لوگوں کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ کا مال آپ کو فری مل رہا ہے، یہ فری میں نہیں ہے، آپ اپنی عزت کو دے رہے ہو، آپ اپنی عزت کو دے رہے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سألکم باللہ فآتو، جو آدمی تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اس کو دے دو، ومن استعاذکم باللہ فاعیذوا، جو آدمی اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پناہ مانگ رہا ہے تو آپ ان کو پناہ دے دو، ومن دعاکم فاجیبوا، جو تم کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، ومن اہدی الیکم فکافئوہ، اور جو تم کو ہدیہ دے تم اس کی برابری کرو، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون ان قد کافأتموہ، اگر تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے کہ اس ہدیہ دینے والے کا کچھ بدلہ کر سکے، برابری کر سکے، تو کم از کم اتنا کرو کہ اس کے لیے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا، اس کے ہدیے کا بدلہ چکا دیا، کہا اتنی دعا کرو۔ یہ ایک بات ہے، آج ہماری قوم میں یہ بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے
تو سامنے والا جزاک اللہ بھی نہیں کہتا، اس کو کہنا چاہیے، یہ حدیث کہہ رہی ہے جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو دعا دو، ہاں دعا دینی چاہیے۔ خیر بہت ساری باتیں زکوٰۃ کے باب میں ہے، علماء کرام سے پوچھنا چاہیے اور پوچھ کر اس کو پہنچانا چاہیے مستحقین تک۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے پاس بلائیں اور ان کو کہیں کہ لو لے جاؤ، لو لے لو لے لو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ خود اٹھا کر جائے اور اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائے یا خود اکیلا جاوے اور گھر جا کے پہنچاوے۔ ہاں اس لیے کہ شکر کرو کہ ابھی یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے موجود ہیں، ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ آپ زکوٰۃ لے کر نکلو گے اور ایک آدمی کہے گا کہ کل اگر آ جاتا تو میں لے لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو کہہ دے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دے دو، یا کم از کم اپنے سے زیادہ مستحق کو بتا دے کہ بھئی میرے پاس تو الحمدللہ ہے، وہ فلاں آدمی زیادہ غریب ہے، وہ زیادہ مستحق ہے، اس کو پہنچاؤ۔ تو ایسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں اور لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو یوں کہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ بھئی ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کہہ کر دے گا تو شرم آئے گی، لیکن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ رشتہ دار میں کس کو دے سکتے کس کو نہیں دے سکتے، اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ خیر یہ بھی ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مالوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، ہمارے اموال میں برکتیں عطا فرمائے، تمام قسم کے شرور اور فتن سے، مصائب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب